کہ جب میں بچوں کے بیچ بچوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے جاتا تو غیب سے آواز آتی، عبد القادر تمہیں کھیلنے کے لیے نہیں پیدا کیا گیا ہے، عبد القادر تمہیں کھیلنے کے لیے دنیا میں نہیں بھیجا گیا ہے، اے عبد القادر تمہیں ایک مشن کے تحت اسلام کو زندگی دینے کے لیے اللہ رب العزت نے دنیا میں بھیجا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن طفلی ماحول میں راستے سے گزر رہا تھا اور راستے سے گزرتے ہوئے میں نے گائے کے پونچھ کو پکڑ لیا۔ گائے کے پونچھ کو جیسے پکڑا ویسے ہی گائے گھوم کر کے فصیح عربی زبان میں گائے نے کہا، عبد القادر تمہیں اس لیے پیدا نہیں کیا گیا ہے۔ میں ڈر کر کے دوڑتا ہوا آیا اور آ کر کے اپنی والدہ کی گود میں آ کر کے بیٹھ گیا اور آ کر کے میں نے عرض کیا، کہا امی جان آج تو ایسا معاملہ پیش آیا کہ میں نے گائے کے پونچھ کو پکڑ لیا تو گائے نے گھوم کر کے فصیح عربی زبان میں گائے نے کہا، عبد القادر تمہیں اس لیے پیدا نہیں کیا گیا ہے۔ ماں کہتی ہے، بیٹے عبد القادر گائے نے صحیح کہا، اللہ رب العزت نے تمہیں اس لیے پیدا نہیں کیا ہے، اس لیے تمہیں نہیں بھیجا ہے کہ تم بچوں کے ساتھ کھیلو یا گائے کے پونچھ کو پکڑو، بلکہ اللہ رب العزت نے تمہیں خدمت دین کے لیے اللہ رب العزت نے بھیجا۔ پروردگار عالم نے تمہارا انتخاب خدمت دین کے لیے کیا ہے۔ آپ عرض کرتے ہیں، امی جان مگر خدمت دین علم دین حاصل کیے بغیر نہیں کیا جا سکتا، خدمت دین کے لیے علم دین حاصل کرنا پڑے گا۔ آپ فرماتی ہیں، بیٹا بات تو صحیح ہے، علم دین تمہیں حاصل کرنا ہوگا۔ آپ فرماتے ہیں، امی جان اس وقت بغداد اور نشاپور دو ہی ایسی جگہ ہے جہاں پر مکمل طور پر علم دین حاصل کیا جا سکتا ہے۔ امی جان اگر اجازت ہو تو میں بغداد جا کر کے علم دین حاصل کروں۔ حضرات گرامی، والدہ محترمہ آپ فرماتی ہیں، اجازت دے دیتی ہیں، کہتی ہیں بیٹا میری طرف سے اجازت ہے۔ اب حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ انتظار میں ہیں کہ کوئی قافلہ بغداد جانے والا ملے تو پھر میں اس قافلے کے ساتھ کھولوں اور بغداد جا کر کے علم دین حاصل کروں۔ آخرکار ایک قافلہ بغداد جانے والا تیار ہوا۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپنے کا زمانہ ہے، علم دین حاصل کرنے کے لیے اس قافلے کے ساتھ روانہ ہونا چاہتے ہیں۔ ماں نے قریب بلایا اور بلانے کے بعد کہا، بیٹے عبد القادر یہ 80 دینار میرے پاس ہے، اس میں سے 40 تمہارے ہیں اور 40 تمہارے بھائی کے ہیں۔ تم علم دین حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہو، اسے ساتھ میں لے جاؤ۔ آپ نے کہا، امی جان اسے ساتھ میں لے جانے کا طریقہ کیا ہے؟ کہا، آؤ میں تمہارے ایوا کے اندر اسے سل دیتی ہوں۔ ایوا اتارا گیا، اس کے اندر امی جان نے 40 دینار جو ہے اس ایوا کے اندر بغل میں سل دیے۔ آپ نے ایوا پہن لیا اور پھر قافلے کے ساتھ آپ روانہ ہونا چاہتے ہیں۔ ماں نے پھر بیٹے کو قریب بلایا، پیشانی کا بوسہ دیا اور پیشانی کا بوسہ دینے کے بعد ماں نے کہا، بیٹے عبد القادر جا رہے ہو؟ کہا، ہاں امی جان جا رہا ہوں۔ کہا، عبد القادر جاتے جاتے ایک نصیحت قبول کرتے جاؤ۔ کہا، امی جان وہ کون سی نصیحت ہے؟ امی نے کہا کہ بیٹے عبد القادر کبھی جھوٹ مت بولنا، بیٹے عبد القادر کہیں جھوٹ مت بولنا اور کبھی جھوٹ مت بولنا۔ حضرت عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنی امی جان سے وعدہ کیا، کہا امی جان آپ کا بیٹا وعدہ کرتا ہے کہ کبھی جھوٹ نہیں بولے گا اور کہیں جھوٹ نہیں بولے گا۔ حضرات گرامی قربان جائیے، ماں کے اس وصیت اور نصیحت کو آپ ملاحظہ فرمائیں۔ ماں اور بھی تو کچھ نصیحت کر سکتی تھی مگر یہی نصیحت آپ نے کیوں کی؟ اس لیے کہ آپ ولیہ تھیں، آنے والے واقعہ کو آپ دیکھ رہی تھیں، آنے والا جو آپ کے ساتھ واقعہ پیش ہونے والا ہے اسے آپ ملاحظہ کر رہی تھی، اور آپ کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک بھی تھی جو میرے آقا نے ارشاد فرمایا تھا۔ میرے آقا کی بارگاہ میں صحابہ کرام نے پوچھا تھا، یا رسول اللہ کیا مسلمان بخیل ہو سکتا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا ہاں۔ پھر صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ کیا مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا ہاں۔ پھر صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ کیا مسلمان جھوٹا ہو سکتا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا لا۔
مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا، مسلمان بزدل ہو سکتا ہے، مسلمان بزدل بھی ہو سکتا ہے اور مسلمان بخیل بھی ہو سکتا ہے، مگر مسلمان کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ حضرات گرامی قربان جائیے، ہم اور آپ اپنے اندر جھانک کر کے دیکھیں کہ کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق ہم اپنے آپ پر مشاہدہ کریں، ملاحظہ کریں کہ ہم دن میں کتنی جھوٹ بولا کرتے ہیں اور کتنی بار جھوٹ بول کر کے اپنے آپ کو اس حدیث پاک کے مصداق میں لاتے ہیں کہ مسلمان کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا اور جو جھوٹا ہوگا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یا آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک جو ہے حضرت غوث اعظم کی والدہ کی نظروں کے سامنے تھا۔ آپ نے فرمایا کہ عبد القادر کبھی جھوٹ مت بولنا، کام جان بھی چلی جائے گی پھر بھی جھوٹ نہیں بولوں گا۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روانہ ہو گئے اور روانہ جب ہوئے، جب قافلہ آگے بڑھنے لگا تو حضرات ہمدان کے جنگلوں کے قریب سے جب یہ قافلہ گزرا تو وہاں پر اس زمانے میں ڈکیت رہا کرتے تھے، ڈاکو جو قافلے والوں کو لوٹ لیا کرتے تھے۔ جب یہ قافلہ اس کے قریب پہنچا تو قافلے والوں کو دیکھ کر کے ڈاکوؤں کے سردار نے جب دیکھا تو قافلے والوں کو دیکھ کر کے اس نے اپنے چیلے چپاٹیوں سے کہا، وہ دیکھو قافلہ نظر آ رہا ہے، گرد و غبار نظر آ رہا ہے، ایسا لگتا ہے کہ قافلہ آ رہا ہے، تیار ہو جاؤ قافلے کو لوٹنے کے لیے۔ تمام ڈاکو تیار ہو گئے۔ جب قافلہ وہاں سے گزرنے لگا، ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا اور حملہ ایسا کیا کہ قافلے والے اس کی تاب نہ لا سکے، سارے اپنے مال و اسباب چھوڑ کر کے اور وہ بھاگ گئے حضرات۔ مگر ان بھاگنے والے جو تھے وہ بھاگ گئے، مگر اس قافلے میں جو نوجوان تھے، جو اشراف خاندان کا جو لڑکا چل رہا تھا، جس کا نام حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبد القادر جیلانی ہے، وہ نوجوان وہیں پر کھڑا رہتا ہے۔ ڈاکو قریب سے گزرتا ہے اور گزرنے کے بعد اس نے پوچھا، کہا بیٹے بتاؤ تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟ کہا ہاں میرے پاس بھی ہے۔ کہا کیا ہے؟ کہا 40 دینار میرے پاس ہے۔ کہا کہاں ہے؟ کہا ایوا کے اندر ہے۔ وہ ڈاکو آگے بڑھ جاتا ہے، دوسرا ڈاکو آتا ہے، اس نے بھی یہی سوال کیا، آپ نے یہی جواب دیا، وہ بھی آگے بڑھ جاتا ہے، یہاں تک کہ تیسرا ڈاکو آیا، اس نے بھی سوال کیا، آپ نے جواب دیا، وہ بھی آپ کی بات کو، بچے کی بات کو بچپنا سمجھ کر کے اور وہ آگے بڑھ جاتے ہیں۔ حضرات گرامی، جب سارے مال و اسباب کو لوٹ لیا گیا تو سارے ڈاکو جب مل کر کے مال بانٹنے لگے، ڈاکوؤں کے سردار نے کہا کہیں کوئی ایسا تو نہیں رہ گیا جس کا مال لوٹنے سے رہ گیا ہو اور وہ اپنا مال لے کر کے بھاگ گیا ہو، یا کہیں پہاڑیوں میں چھپا دیا ہو۔ ایک ڈاکو کھڑا ہوتا ہے اور کھڑا ہونے کے بعد عرض کرتا ہے کہ مال لے کر کے کوئی نہیں بھاگا، نہ کوئی اپنا مال چھپایا ہے۔ ہاں، ایک نوجوان اس قافلے میں تھا جس کا شکل بڑا نورانی تھا، بڑا خوبصورت لگ رہا تھا۔ جب میں اس کے قریب گیا اور جانے کے بعد میں نے اس سے پوچھا کہ میاں بیٹا بتاؤ تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟ اس نے جواب دیا، ہاں میرے پاس 40 دینار ہے۔ میں نے اس کی بات کو بچپنا سمجھ کر کے اسے چھوڑ دیا اور میں آگے بڑھ گیا۔ ڈاکوؤں کے سردار نے کہا، کیا وہ نوجوان تمہیں مل سکتا ہے جس نے یہ جواب دیا؟ کیا اس سے ملاقات ہو سکتی ہے؟ ڈاکوؤں نے کہا کہ ہاں، وہ دیکھو ابھی بھی وہ نوجوان وہاں پر کھڑا ہے۔ ادھر سے ڈاکوؤں کا سردار آگے بڑھتا ہے، ادھر سے چند قدم غوث اعظم بھی آگے بڑھتے ہیں، اور جب آپس میں ملاقات ہوتی ہے، ڈاکوؤں کے سردار نے پوچھا، کہا بیٹا بتاؤ تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟ کہا ہاں، پہلے بھی بتایا تھا اور اب بھی بتا رہا ہوں، 40 دینار میرے پاس ہے۔ کہا بیٹے کہاں ہے؟ کہا ایوا کے اندر سلے ہوئے ہیں، میری ماں نے سل دیا ہے۔ ایوا اتارا گیا، سیون توڑا گیا، اور جب توڑا گیا تو دیکھتے ہیں اس میں سے 40 دینار نکلتے ہیں، 40 دینار زمین پر گرتے ہیں۔ اب وہ ڈاکوؤں کا سردار دیکھ کر
قافلے والوں نے دیکھا کہ ڈاکوؤں کا سردار توبہ کر لیا.